بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن میں آج ہمارا درس سورۃ الماعون آیت نمبر 1 تا 7 ہوگا۔ سورت کا مفہوم، سورت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ اس سورت کا شان نزول مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ یہ سورت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، اور ابن جریج وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب وہ ہر ہفتے 2 اونٹ نہر کرتا اور اس کے پاس کوئی یتیم آتا اور کچھ مانگتا تو یہ اسے دھکے دیتا اور کچھ نہ دیتا۔ تو ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ ابو سفیان بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی، اور مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت کا شان نزول ہے۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمہ اور مفہومی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مفہومی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جٹلاتا ہے، بالدین، دین کو، فذالک الذی، پس یہی شخص ہے، یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین ہم، وہ جو عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ، اور منع کرتے ہیں، الماعون، استعمال کی چیزیں۔ یہ اس صورت کا لفظی ترجمہ آ گیا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب ہم مفہومی ترجمہ کریں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اسے بھی کہ جو روز جزا کو جٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، جو ریاکار ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ یہ سورۃ الماعون کا مفہومی ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، لفظی ترجمہ بھی آیا، مفہومی ترجمہ بھی آیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روز جزا کو جٹلاتا ہے؟ اس میں لفظ دین، دین کا معنی قیامت بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب اور بدلہ بھی ہے۔ تو وہ شخص
کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، نیکی اور بدی کے بدلے کو جھٹلاتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس کے شان نزول میں آپ لوگوں نے سمجھا کہ عاص بن وائل، کہ یہ فاتح مصر جو مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ ان کے والد ہیں عاص بن وائل۔ یہ بڑے کٹر قسم کے کافر اور مشرک تھے، بڑے منہ پھٹ اور بے لحاظ آدمی تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرماتے تو یہ آگے سے کہتے کہ لا کہاں رکھی ہے قیامت، کہاں چھپا رکھی ہے قیامت، اور ساتھ یہ بھی کہتا کہ تم کہتے ہو کہ مردہ زندہ ہوں گے، ہمارے ساتھ قبرستان چلو، وہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے تم مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کو پورا نہیں کیا۔ وہ پورا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور قیامت کے منکر پہلے بھی تھے اور آج بھی بہت سے گمراہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کوئی شے نہیں ہے، اور جو قیامت کو مانتے ہیں ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے ماننے والے ان کی تیاری نہیں ہے، اور جو آخرت ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی محنت میں بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، حالانکہ اصل امتحان وہ آخرت کا امتحان ہے، جو حقیقی امتحان ہے، سچا امتحان ہے، کہ جس میں کامیابی اور ناکامی اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ لوگ یہ قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، یہ حساب کتاب کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ نیکی بدی کے بدلے کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت متی الساعہ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے اپنا سر جھکا کر کہا، حضرت میں فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے رکھ لیتا ہوں، نہ نفلی نماز کی توفیق ہے نہ نفلی روزے کی توفیق ہے، بس اتنا کر لیتا ہوں۔ ہاں، وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بھی ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ تو قیامت کے ماننے والے جو قیامت کو مانتے ہیں وہ قیامت کی تیاری نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ کیا تو نے اسے بھی دیکھا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے کہ قیامت کا وہ منکر ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب برادری میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، دیہات میں اب یتیم ہوتا تو یتیم کو اس کا حصہ نہیں دیتا تھا، وہ حصہ کھا جاتا۔ حالانکہ جو یتیم محلے میں ہو، رشتہ داری میں ہو، دیہات میں ہو، اگر اہل محلہ اور دیہات والے، شہر والے، رشتہ دار وہ اس یتیم کا خیال نہ رکھیں تو یہ سب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، یہ سب لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے یتیم کا خیال وہ انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والے وہ نہیں ملتے تھے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہوتی وہ رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا
اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا کہ اللہ صبح میں نے زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے دوں۔ وہ صبح اٹھتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے ناشتہ کرتا، اس کے بعد اپنے سونے کے دینار کی ایک تھیلی پکڑتا اور چاندی کے درہم کی ایک تھیلی پکڑتا اور وہ نکل جاتا اور وہ ڈھونڈتا زکوٰۃ لینے والا کوئی ملے، کوئی ہلکے پھلکے کپڑوں والا، خستہ حالت والا کوئی بندہ اسے ملے تو وہ اس سے کہتا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ لے لیں۔ تو وہ بندہ کہتا کہ میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، آپ مجھے زکوٰۃ لینے والا نہ سمجھے، میں مستحق نہیں ہوں۔ تو وہ دور بھی عجب دیانتداری کا دور تھا۔ آج اگر کوئی یہ آواز لگائے کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، تو آج تو ہر ایک بندہ یہ سمجھے گا، یہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ لینے والا ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میں مصرف ہوں۔ تو اس دور میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، دینے والے بہت تھے۔ اور یتیم کا مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم، زیادتی، ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور وہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور وہ زکوٰۃ کھاتے ہیں تو گویا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں کھاتے، وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا کہ مسکین اس کو اپنی طرف سے کھلانا وہ تو دور کی بات ہے، اپنے نفس کو آمادہ نہیں کرتا مسکین کو کھلانے کے لیے، لیکن اتنا بھی نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو ترغیب دے دے کہ چلو میرے پاس نہیں ہے، میں کسی دوسرے کو ترغیب دے دیتا ہوں، وہ شاید میری بات اس کو سمجھ میں آ جائے، کسی مسکین کا بھلا ہو جائے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں ان کی بینائی جا چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، اور دروازے پر کوئی مسکین آتا تو وہ اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور یتیم مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے کہ حضرت آپ ہمیں دے دیں، ہم جا کر دے آتے ہیں، آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، کہ نماز سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز سے بچو، پھر دوسری مرتبہ فرمایا منافق کی نماز سے بچو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا منافق کی نماز سے بچو۔ سوال کیا گیا حضرت منافق کی نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا مستحب وقت نکل جاتا ہے اس وقت وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر مرغے کی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نماز ہے۔ مثال کے طور پر اب عصر کی نماز ہے، اب عصر کی نماز میں تاخیر کر کے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت اٹھتا ہے، اٹھ کر جلدی جلدی سجدے پہ سجدہ جو ہے وہ دے کر وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ اور ارکان نماز میں
اطمینان واجب ہے۔ اگر اطمینان اور اعتدال نہ ہو تو پھر نماز کامل نہیں ہوتی جب تک سجدہ سہو نہ ہو۔ اب رکوع میں جائے تو رکوع صحیح طریقے سے کرے، کم از کم 3 مرتبہ تسبیحات پڑھے۔ جب رکوع سے کھڑا ہو تو سیدھا کھڑا ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو۔ سجدے میں جائے تو ناک اور پیشانی وہ صحیح طریقے سے لگے، اور سجدے سے جب کھڑا ہو تو آرام سے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ تو ارکان نماز میں اعتدال وہ واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نماز سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا خلاد بن رافع، اس نے آ کر جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر گئے، جا کے اسی طرح نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر گئے، جا کے اسی طرح نماز پڑھی، پھر دوبارہ آئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے جتنی نماز آتی تھی، جس طرح آتی تھی، میں نے اس طرح پڑھ لی، آپ مجھے بتا دیں میں کس طرح نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کا طریقہ بتلایا اور پھر نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کہ جو اس کی ظاہری شرائط ہیں، جو باطنی شرائط ہیں، ان کو پورا کرنے کا وہ پورا طریقہ سکھلایا۔ اور آج جو ہماری نمازیں ہیں وہ تو ظاہری شرائط بھی پوری نہیں کرتی، باطنی شرائط وہ تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ منافق کی نماز سے بچو، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور منافق کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اور ویل یہ جہنم میں ایک طبقے کا بھی نام ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم میں ایک طبقہ ہے کہ جس سے جہنم کے دوسرے طبقے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں، اس کی شدت کی وجہ سے کہ اتنے سخت اس کی جو ہے وہ گرمی ہے، اس کی سردی ہے، اس کی سزا ہے۔ وہ لوگ اس میں جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ہم یراؤون، جو ریاکار ہیں، کہ پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، کسی نے دیکھ لیا تو خوب سنوار کر پڑھتے ہیں اور کسی نے نہ دیکھا تو کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز شروع کی اور کوئی شخص آ گیا تو اس وقت مجھے خوشی محسوس ہو کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیا یہ ریاکاری تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو ریاکار ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ معون کہتے ہیں گھر میں استعمال کی چیزوں کو، مثال کے طور پر دیگچی ہو گئی، ہانڈی ہو گئی، پیالیاں ہو گئی، ماچس ہو گئی، چائے دانی ہو گئی، اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو اگر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو یہ چیزیں نہ دینا، منع کرنا، یہ گناہ کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایسے بندے سے آپ روک سکتے ہیں کہ جو آپ سے ایک مرتبہ لے گیا اور وہ بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو استعمال کرے،
اس کو خراب کر کے دے، پھر آپ اس سے روک سکتے ہیں، اس سے کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو دیتے ہیں تو آپ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، آپ خراب کرتے ہیں، تو جھوٹ نہ بولیں، یہ نہ کہیں کہ گھر میں نہیں ہے، جھوٹ نہ بولیں، بس اسے سیدھا سیدھا کہہ دیں۔ تو فرمایا کہ برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الماعون، اس کی آیت نمبر 1 سے 7 تک ترجمہ بھی آ گیا، لفظی ترجمہ، مفہومی ترجمہ، اور شان نزول آیا، اور اس کی تفسیر آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔